کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جسم میں جتنا لوہا یعنی آئرن ہوتا ہے وہ ایک کیل بنانے کے لیے کافی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہمارا جسم واقعی کیل بناتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے جسم میں لوہا کیوں ہوتا ہے اور لوہا آتا کہاں سے ہے؟ اس ویڈیو میں منرل سالٹس کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ پتھر اور مٹی میں پائے جانے والے چھوٹے اجزاء ہیں اور جسم کے صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور انہی سوالات کے جواب بھی دوں گی۔ مثال کے طور پر گھر میں استعمال ہونے والا نمک جو ہمیں زیادہ تر سمندر سے ملتا ہے، یہ منرل سالٹ کی ایک قسم ہے۔ لیکن منرلز صرف سالٹ میں نہیں ہوتے، ہمیں یہ پودوں اور جانوروں سے بھی ملتے ہیں۔ تو اصل میں منرل سالٹس کیا ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیلشیم سالٹس کی۔ آپ جانتے ہیں کہ کیلشیم مضبوط دان اور ہڈیاں بنانے اور انہیں برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن برقرار رکھنے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کی ہڈیاں ہر وقت ایک سی نہیں ہوتی، وہ مسلسل بدل رہی ہوتی ہیں، ٹوٹتی ہیں اور دوبارہ بنتی ہیں۔ کیلشیم اس بات میں مدد دیتا ہے کہ وہ پوری زندگی پختہ اور مضبوط رہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بس کیلشیم والی خوراک کھاتے رہنا چاہیے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں وٹامن ڈی کا کردار آتا ہے۔ آپ وٹامن ڈی کو کیلشیم کا ساتھی سمجھیں۔ یہ آپ کے جسم کو کیلشیم جذب کرنے میں مدد دیتا ہے تاکہ جو بھی کیلشیم آپ کھائیں وہ صحیح طرح استعمال ہو سکے۔ وٹامن ڈی کے بغیر چاہے آپ جتنا بھی کیلشیم کھا لیں وہ کافی نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں واقعی ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں۔ کیلشیم ہمیں خوراک کے ذرائع جیسے دودھ، مچھلی اور گوشت سے ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آئرن یا فیرس سالٹ کی۔ فیرس ایک ایسا لفظ ہے جو کسی بھی چیز کو بیان کرتا ہے جس میں آئرن شامل ہو۔ آئرن بھی ایک ضروری منرل ہے۔ آئرن ہمارے جسم میں کیل بنانے کا کام نہیں کرتا، اس کے بجائے یہ خون بننے کے عمل کے لیے بہت اہم ہے، اور خاص طور پر خون ہمارے جسم میں آکسیجن لے جانے کی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ اسی لیے آئرن ہماری نشوونما کا بہت اہم حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں آئرن کہاں سے ملتا ہے؟ ہمیں آئرن پھلیاں، چنے، میوے اور گوشت سے ملتا ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں آیوڈائزڈ سالٹ کی اور اس کے تعلق کی تھائرائیڈ سے۔ تھائرائیڈ کیا ہے؟ تھائرائیڈ کو ہم اپنے جسم کا ہارمون ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں۔ اب ہارمونز کیا ہوتے ہیں؟ ہارمونز خاص کیمیکل ہوتے ہیں جو خوراک کو انرجی میں بدلنے اور موڈ کو ریگولیٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہم تھائرائیڈ ہارمونز اور ان خاص کیمیکلز کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آیوڈائزڈ سالٹ کی اہمیت واضح ہو سکے۔ تو آیوڈائزڈ سالٹ کیسے مدد کرتا ہے؟ آیوڈائزڈ سالٹ جسم کو آیوڈین فراہم کرتا ہے جو کہ تھائرائیڈ کے صحیح کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آیوڈین کافی نہ ہو تو ہمارا تھائرائیڈ صحیح طرح کام نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے وہ ہارمونز یا خاص کیمیکل نہیں بنا سکتا جو نشوونما، خوراک کو انرجی میں بدلنے اور موڈ ریگولیشن کے لیے ضروری ہیں۔ تو آیوڈین بالواسطہ ایک انڈائریکٹ طور پر ان سب کاموں کا ذمہ دار ہے۔ آیوڈائزڈ سالٹ کے اہم ذرائع نمک اور سمندری مچھلی ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات یاد رکھیں، نمک کا کیمیکل نام کیا ہے، اور وہ ہے سوڈیم کلورائڈ۔ آپ کو یہ آگے کلاسز میں تفصیل سے ملے گا۔ اچھا، اب خلاصہ کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 3 منرل سالٹس کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے کیلشیم، جو ہڈیوں اور دانتوں کو بنانے اور برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وٹامن ڈی اس کیلشیم کو جذب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگلا ہم نے دیکھا
फेरस या आयरन सॉल्ट जो खून बनने में मदद देता है और ये हमारे जिस्म में ऑक्सीजन ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आयरन सॉल्ट या आयरन मिनरल के बड़े ज़राए कौन से हैं? फलियां, चने, गिरीदार मेवे और गोश्त। और आखिर में आयोडाइज्ड सॉल्ट जो थायराइड के सही काम करने में मदद देता है, जो ख़ास केमिकल बनाता है जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। और आयोडाइज्ड सॉल्ट के ज़राए क्या हैं? टेबल सॉल्ट और समंदरी मछली, ये आयोडाइज्ड सॉल्ट के बड़े ज़राए हैं।